السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی تراویح میں تیسرے پارے کا تذکرہ آپ کے سامنے ہے۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ کا کچھ حصہ اور سورہ آل عمران کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں تیسرے پارے کے اندر، وہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، اسی طرح سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اہم ترین سوال رب العزت سے، کیف تحیی الموتى، اے رب آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ کا سوال، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جواب، اللہ ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہیے۔ یہ تذکرہ ہم سب کے لیے دعوت دیتا ہے کہ اندھے اور بہرے بن کر کے کسی بھی چیز کے پیچھے گر جانا دین نہیں ہے۔ اپنی صلاحیت، اپنے علم کے مطابق حقیقت کو جاننا، اس کے لیے اطمینان قلب حاصل کرنا قرآن کی دعوت ہے۔ جہاں پہنچنا ہو وہاں بھی قرآن دعوت دیتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ان کی بات مان لو جو جانتے ہیں۔ تو یہ دعوت سورہ بقرہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس تذکرے سے ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا عنوان، تقریباً آیت نمبر 261 سے لے کر کے آیت نمبر 274 تک انفاق کے بارے میں، صدقے کے بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ تھوڑا وقت نکالیں، ایک ایک آیت پر ترجمے سے ہی غور کریں تو بہت ساری شقیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پھر سورہ بقرہ کا تیسرے پارے میں جو حصہ ہے وہ سود کے بارے میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جسے بہت لوگوں نے غلط فہمیاں مول لی اور سود میں مبتلا ہو گئے۔ اور سود کا حال تو یہ ہے کہ سود میں مبتلا ہونا اللہ اور رسول سے جنگ ہے۔ سودی نظام کبھی پنپ نہیں سکا ہے، سودی معاشرہ کبھی ترقی کر نہیں سکا ہے۔ آج سودی معاشرے پر جو اکانومی ہے کس طرح سے چرمرا گئی، یہ دنیا دیکھتی ہے۔ ظاہر میں کسی عام انسان کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کسی شخص کے پیٹ میں تکلیف ہے، نظر نہیں آتی تو وہ انکار نہیں کر سکتا کہ پیٹ میں میرے تکلیف نہیں ہے، یوں ہی ڈھکوس لے، اس کے لیے اسکیننگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ سود کو سمجھنے کے لیے پوری انسانیت کے اسٹرکچر اور نظام کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کیا بلکہ ضروری طور پر مطالعہ کرنا چاہیے ہم سب کو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت تک سود کا دھواں گھر گھر پہنچ جائے گا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خواہی نہ خواہی سود میں ہم بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ بچنے کے واسطے ان آیتوں پر آپ غور کریں اور صحیح طریقے پر موجودہ تحقیقات کے مطابق اور لاجیکلی تفہیم القرآن میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اس بات کو پیش کیا ہے، اور سود کے نام سے ان کی کتاب بھی ہے، اس کتاب کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہی سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ سے، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے معراج میں اپنے نبی کو عطا فرمائی تھی۔ سورہ بقرہ میں تیسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ آیت الکرسی۔ آخر میں اس پر دو باتیں آپ سے کہنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آل عمران سورہ شروع ہوتی ہے، وہ بھی تیسرے پارے میں کا اچھا حصہ اس پر مشتمل ہے۔ مدینے میں یہ نازل ہوئی تھی اور 200 آیتیں اس کے اندر ہیں۔ اس کے اندر خاص طور پر نصارہ کا تذکرہ اور ان قوموں کا تذکرہ ہے جو نبیوں کی قومیں تھیں۔ جیسا کہ کل بیان کیا گیا تھا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ میں ہے اور اہل ایمان اس سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو مغضوب یہود ہیں جن کا تذکرہ، اور یا یہود کی طرح سے جن کے اعمال ہیں۔ امت مسلمہ بھی اگر وہ اعمال رکھے گی تو اس کے تناظر میں چلی جائے گی۔ ان سے بچنے کے لیے سورہ بقرہ میں تفصیلی تذکرہ ہے۔ ضالین جو بھٹک گئے، اللہ کے ایک نبی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہ نصارہ ہیں، ان کا خاص طور پر تذکرہ سورہ آل عمران میں ملے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ اور زندگی کا بھی تذکرہ ملے گا۔ تیسرے پارے میں جو سورہ آل عمران کا حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ ہے کہ قرآن کو، دین کو، احکامات کو
اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ کی محبت کو بھی نبی کی محبت کے بغیر نہیں پایا جا سکتا۔ جو لوگ اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھ لیں گے، بغیر سنت کے سمجھ لیں گے، وہ ان کا دین ادھورا ہے، ناقص ہے۔ قرآن کی صریح آیت کہتی ہے، اور وہ آیت ہے آل عمران کی 3 پارے میں آیت نمبر 31 اور 32، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا یحب الکافرین۔ کہہ دیجئے اے نبی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے کی آیت میں کہہ دیا، کہہ دیجئے اللہ کی بات کو مانو اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اس سے ہٹ کر کے اپنی راہ اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو پتہ یہ چلا، جو رسول کی اطاعت کو نہیں مانے گا، جو حدیث کو نہیں مانے گا، جو سنت کو نہیں مانے گا، وہ صاحب ایمان نہیں، وہ کافروں میں شمار ہوگا۔ اس آیت پر بھی آپ ذرا غور کریں۔ اور اسی کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ آج یہ چوتھی تراویح میں خاص طور پر جس کی طرف دھیان دلانا ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کا تذکرہ آپ کے سامنے خاص طور پر پیش کرنا مقصود اس لیے بھی ہے کہ عام طور پر ہم آیت الکرسی کو قرآن مجید کی سب سے اہم آیت شمار کرتے ہیں، اور یقیناً حدیث میں اس کا ثبوت بھی ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والے پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ یہ فضیلتیں ہم سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں، بچوں کو یاد کراتے ہیں، لیکن کیا کبھی غور کیا کہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 12 شان بیان کی گئی؟ آیت الکرسی کے اندر کا ایک ایک لفظ تمام ازمس اور تمام باطل مذاہب، تمام پروپیگنڈے اور تمام معبودان باطلہ کو کنارے کر دیتا ہے۔ اس کے اوپر غور کریں، انشاءاللہ کسی موقع پر آیت الکرسی کا الگ سے درس بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ آیت الکرسی کے اندر آپ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ، لفظ اللہ کیا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ لا الہ الا، اللہ کی عبادت توحید کا تذکرہ ہے۔ الحی کا تذکرہ ہے، قیوم کا تذکرہ ہے، اسے نیند اور اونگ نہیں آتی اس کا تذکرہ ہے۔ لہو ما فی السماوات، ہر چیز سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، اس کے پاس کس کی جرأت ہے جو شفاعت کرے۔ عالم الغیب کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے کہ اس کے علم کا احاطہ کون کر سکتا ہے، الا بما شاء، جتنا اللہ چاہے اتنا ہی جانا جا سکتا ہے۔ اور وسیع کرسیہ السماوات والارض سے اس کے علم کی وسعت کہ رات کی تاریکی میں کالی تاریک چلنے والی چونٹی کے پیروں کی آواز کو سننے سے پہلے اس کے فیصلہ کر دینے والا وہ وراء الورا ہے، اور اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی، نظام اتنا چلانے کے باوجود اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہے وہ العلی العظیم، علو شان والا ہے۔ 12 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ایمان کی یہ جڑیں ہیں۔ آئیے اس کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس پر غور کریں، اور اس پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اب اپنے ایمان کو جانچ کر کے رب کے عظیم مرتبت ہونے کا اقرار کریں۔ ایک چیز جو ناظرین رہ گئی تھی، چلتے چلتے اسی میں مکمل کر دیں۔ سورہ آل عمران جب شروع ہوتی ہے تو اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 7، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہم ام الکتاب واخر متشابہات، کہ وہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی، اس میں محکمات آیتیں، یعنی قرآن مجید کی آیتیں 2 طرح کی ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم وہ آیتیں جس کو پڑھ کر کے اس کے مطابق علم حاصل کرنے والا اسے جان جاتا ہے، اس سے سبق حاصل کر لیتا ہے۔ ہم نہ ام الکتاب، وہ ام کتاب ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نزلہ اور زکام بیماری کو ظاہری ہر انسان اپنی بیماری کو پہچان جاتا ہے، لیکن اپنی بیماری کی بھی جڑوں کو انسان چاہے کتنا پڑھا لکھا ہو، جب تک وہ علم میڈیکل کا نہیں جان سکتا کہاں سے سورس ہے۔ تو قرآن مجید روحانی امراض کی دور کرنے والی کتاب، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے واسطے کم از کم اس کی زبان آنا چاہیے، اس کی زبان کے ساتھ بعض لا اور کانسٹیٹیوشن والی آیتوں کے لیے وہ علم آنا چاہیے۔ وہ علم نہیں آئے گا، دوسرا علم رکھنے والا نہیں وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے، نہیں جانا جا سکے تو اہل علم سے رابطہ ضروری ہے۔
دوسری جو کتابیں ملک اخر متشابہات، یہ متشابہات جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے، اسی کے چکر میں لگے رہتے، کیسے ہے اللہ، کیسے ہے، کہاں ہے، کیوں ایسا ہے، کیسے ہے۔ غیب کے بارے میں ان کا فرشتے نہیں دکھائی دیتے تو فرشتوں کا انکار، آخرت نہیں دکھائی دیتی تو آخرت کا انکار، عذاب قبر کا انکار، دلوں میں کجی ہے اور یہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور تعویل میں لگ جاتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ لہذا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کا تذکرہ یہ ہے اور کمال ان کا یہ ہے کہ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ كُلٌّ مِّن عِندِنَا، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی ایمان بالغیب پختہ یقیناً ہوتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا گیا، صحیح احادیث میں ہم تک پہنچ گیا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں تک ہمارا علم نہ پہنچ سکے ہم اس کا انکار کر دیں۔ سال پہلے وہ چیزیں جس کا علم ہمیں نہیں تھا ذرائع کے ذریعے سے ہم اس کا انکار کر سکتے تھے، کیسے آج انکار نہیں کر پاتے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے ایک شخص دوسرے شخص سے مخاطب ہو سکتا ہے، پہلے نہیں تھا۔ تو کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا علم ہمیں نہ ہو ہم اس کا انکار کر دے۔ غیب آج ہمارے لیے غیب ہے، کل کو راہ کھل سکتی ہے، کل روز قیامت اللہ سب منکشف کر دیں گے۔ تو متشابہ علوم کے بارے میں اہل علم کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ ان آیتوں پر بھی غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ چوتھے پارے کا تذکرہ آئندہ کیا جائے گا، جڑے رہیں، دعاؤں میں پوری امت کو، پوری انسانیت کو یاد رکھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔